لوگ ایک شخص کو قبرستان میں کیوں مار رہے تھے؟ آخر اس شخص نے قبرستان میں ایسا کون سا کام کیا تھا؟ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ قبرستان میں بیٹھنے والے ایک پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ جا کر پیر صاحب کے پاس بیٹھا تو پیر صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچہ، کیا کام ہے؟ تو میں نے اس پیر صاحب سے کہا کہ بابا جی بات یہ ہے کہ میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے، کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، اور میری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد بھی نہیں ہوتی۔ تو اس پیر صاحب نے تھوڑا سا مراقبہ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ او ہو بچہ، تیرے گھر پر کالا جادو ہو گیا ہے، تیرے گھر پر جنوں کا سایہ ہے، اس لیے تیرا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے اور تیری بیوی کے ہاں بچہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی پھر ان مشکلات سے بچنے کا حل کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ۔ تو اس پیر صاحب نے مجھے کہا کہ ایک بکرے کی جنوں کو بلی دینی ہوگی، جن وہ بکرا کھائیں گے اور پھر تیرا پیچھا چھوڑ دیں گے، اور 10,000 روپے جن ہدیہ لیں گے، پھر کالا جادو بھی تیرے گھر سے ختم ہو جائے گا اور تیرے گھر سے ساری بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے ہاں اولاد بھی ہوگی اور تیرا کاروبار بھی چل پڑے گا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ پیسے کہاں سے لے کر آئیں؟ میری بیوی نے کہا کہ اپنے کسی دوست سے ادھار لے لینا۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ادھار پیسے لے لوں گا۔ تو میں نے پیر صاحب سے کہا کہ میں آج شام کو آپ کو ایک بکرا اور 10,000 روپے ہدیہ دے جاؤں گا۔ پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر میں گیا اور اس سے میں نے کہا کہ مجھے 50,000 روپے ادھار چاہیے۔ میرے دوست نے پوچھا کہ اتنی بڑی رقم آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے قبرستان میں ایک پیر صاحب بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ میرے گھر میں کالا جادو اور جنوں کا سایہ ہے، بکرے کی بلی دینی پڑے گی اور 10,000 روپے ہدیہ لگے گا، اس لیے مجھے بکرا خریدنا ہے اور 10,000 روپے ہدیہ اس پیر کو دینا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ پیسے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن دھیان سے آج کل لوگ دھوکے بازیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بس آپ پیسے مجھے دے دیں۔ اس نے مجھے پیسے دے دیے۔ جب میں چلا گیا تو وہ سوچنے لگا کہ شاید جو قبرستان میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھوکے باز ہوں، مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا، میرے دوست نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں شام کے وقت قبرستان میں گیا ایک بکرا لے کر اور 10,000 روپے ہدیہ لے کر۔ میرا دوست اس وقت مجھے چھپ کر دیکھ رہا تھا، تو میں نے پیر صاحب کو وہ بکرا دیا اور 10,000 روپے ہدیہ دیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ جلد ہی تمہارا کام ہو جائے گا، 1-2 دن بعد میرے پاس آ جانا۔ تو جب میں وہاں سے چلا گیا تو میرا دوست اس پیر صاحب کے پاس آیا۔ تو میرے دوست کو پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا کام ہے؟ تو میرے دوست نے پیر صاحب سے کہا کہ میں نے منڈی بکرا لینے جانا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بکرا آیا ہے، کیا آپ نے یہ بکرا بیچنا ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ ہاں بیچنا ہے، 25,000 روپے دو اور بکرا لے جاؤ۔ میرے دوست نے 25,000 روپے پیر صاحب کو دیے اور وہ بکرا پیر صاحب سے خرید لیا۔ پیر صاحب اس بکرے کو بیچ کر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ آج اچھی دہاڑی لگ گئی ہے۔ میرا دوست وہ بکرا لے کر اگلے دن میرے گھر کے پاس آیا تو اس نے بکرا ایک جگہ پر باندھ دیا اور میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
جب میں باہر نکلا اس نے سلام کیا، کہنے لگا کہ آؤ کچھ دکھاتا ہوں، تو مجھے وہ ساتھ لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو بکرا میں نے کل پیر صاحب کو بلی چڑھانے کے لیے دیا تھا وہ بکرا تو یہاں پر موجود ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بکرا تو پیر صاحب کو میں نے دیا تھا، تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب نے تمہارا یہ بکرا مجھے 25,000 روپے میں کل بیچ دیا تھا۔ تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، تو میرے دوست نے کہا کہ چلو پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ تو ہم قبرستان کی طرف چل پڑے۔ میرا دوست قبرستان میں چھپ کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور میں سیدھا غصے میں پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ جا کر میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ بابا جی بکرے کی بلی آپ نے کل دے دی تھی؟ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں بچہ، ہم نے بکرے کی بلی جنوں کو دے دی تھی۔ تو میں نے کہا کہ پیر صاحب ذرا رکیے۔ میں نے اپنے دوست کو آواز دی تو میرا دوست وہی بکرا لے کر پیر صاحب کے پاس آ گیا۔ وہ بکرا دیکھتے ہی پیر صاحب کے رنگ اڑ گئے اور فوراً وہ پیر صاحب وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو میں نے اس پیر صاحب کو پکڑ لیا۔ میں نے اور میرے دوست نے قبرستان میں اس پیر صاحب کو بہت زیادہ پیٹا۔ تو دوستو، اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو ایسے جعلی پیروں فقیروں کے پاس کبھی نہ جائیں، بلکہ علماء کرام سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، اور جو بھی آپ کے مسائل ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ عام طور پر قبرستانوں میں اور مزاروں پر وہ لوگ پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کو غسل اور وضو کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، اور ہزاروں لوگ ان کے پاس اپنی مرادیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے۔